بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوۂ کامل بطول۔ ناظرین، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت، خاتون قیامت، تمام عالمین کی خواتین کی سردار، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، اور سب سے بڑھ کر بنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے سچ ٹیلی ویژن ایک سیریز پیش کر رہا ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی۔ مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہے، ہم نے 9 پروگرام کیے اور کر رہے ہیں، لیکن ہزاروں پروگرام بھی ہوں تو یہ ایسی ہستی ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جہاں عالمین کی خواتین کو عزت دی، سرفرازی دی، ان کا مقام بلند کیا، وہاں ایک ایسی سیرت ہمارے لیے چھوڑی ہے کہ قیامت تک ہماری نجات کے لیے آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہونا کافی ہے۔ اور اس میں بھی آج ہم خاص طور پر جو ذکر کر رہے ہیں وہ ہے کہ آپ کی سیرت ایک ماں کے طور پر۔ ناظرین، اگر ساری دنیا میں ہم تربیت کا کرائسس دیکھتے ہیں، ساری دنیا اس وقت پریشان ہے تربیتی حوالے سے، اور خاص طور پر ینگ جنریشن کے حوالے سے، تو ہماری نجات کا واحد حل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، آپ عالمہ دین ہیں، دانشور ہیں، نہایت گہرا مطالعہ رکھتی ہیں سیرت ائمہ طاہرین اور سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ ہمارے ساتھ ایک اور دانشور موجود ہیں، جناب محترمہ سمینہ یاسمین صاحبہ، آپ ماہر تعلیم ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور ایک بہت قابل قدر دانشمند ہیں۔ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہوں گا، اور موضوع تو آج ایسا ہے کہ یقیناً آپ ہی شخصیات ہیں جن کو اس پہ بولنا چاہیے۔ میں جناب محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ابھی جیسے میں نے ذکر کیا، جہاں بھی آپ دنیا میں چلے جائیں تو اس وقت نظر آتا ہے کہ ایک تربیت کا کرائسس ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیوں اتنا زیادہ جھوٹ دنیا میں کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تربیت نہیں ہے۔ یہ نوجوان نسل جو ہے اتنی کمیٹڈ کیوں ہے؟ کہتے ہیں تربیت کی کمی ہے۔ یہاں پر اس وقت جو ہماری ایک ڈائریکشن اور اہداف ہونے چاہیے وہ کیوں نہیں ہے؟ تربیت کی کمی۔ تو ہمارے پاس تو حل موجود ہے۔ ختم مرتبت جو دین لائے وہ ایسا شاندار دین ہے تربیت کے حوالے سے، اور پھر ماؤں کے لیے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی توسط سے چینل کا شکریہ ادا کروں گی کہ اس بابرکت محفل میں شامل ہو کر اپنے آپ کو روحانی طور پر معطر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہوئی ہے، سعادت نصیب ہوئی ہے۔ کرتے ہیں دونوں شخصیات کا۔ اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تربیت کے حوالے سے اور اسوہ عمل جو ہونا چاہیے تربیت کے حوالے سے، تو اس کے لیے میں کچھ، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں مقدمتاً چند ایک چیزیں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر گرامی ختم مرتبت اور ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہیں، اور جناب پیغمبر نے جو کہ قرآن کی آیات کی روح سے وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر کی روایت کو نقل کرتے ہیں صاحب تفسیر ہیں الکشاف زمخشری، اہل سنت کے اچھی تفاسیر میں سے ایک اچھی تفسیر ان کی ہے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک روایت کو نقل کیا ہے، پیغمبر کی روایت، اور جس میں پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ، ہمیں اگر مقام سمجھنا ہے اور اسوہ عمل سمجھنا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو مادر کے عنوان سے، تربیت اولاد کے عنوان سے، تو پہلے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا مقام ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ تو بہجت و قلبی، فاطمہ میرے دل کی خوشی اور شادمانی ہے، سرور ہے۔ وابناہما ثمرۃ فؤادی، ان کے دونوں فرزند حسن و حسین میرے دل کے میوے ہیں۔ وبعلھا نور بصری، ان کے شوہر علی ابن ابی طالب میری آنکھوں کا نور ہیں۔ والائمۃ من ولدھا، اور امناء ربی، ان کی نسل میں سے آنے والے جتنے بھی امام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے امانت دار ہیں۔ وحبل ممدود بینہ و بین خلقہ، اور پروردگار عالم اور مخلوقات کے درمیان ایک مضبوط رسی ہیں۔ من اعتصم، جنہوں نے تھام لیا اس کو، فقد نجا،
ومن تخلف عنہ فقد ہوا، وہ جنہوں نے چھوڑ دیا وہ تباہی اور ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ اور پھر امام عصر امام زمان فرماتے ہیں فِبْنَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ۔ بہت بڑی بات ہے، بہت مختصر سا جملہ ہے لیکن بہت گہری بات امام فرماتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ دختر رسول ہیں وہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اب دیکھیے کسی ایک اینگل سے امام نے نہیں فرمایا، تمام لحاظ سے، تمام جہات، تمام ابعاد میں اگر کوئی میرے لیے حجت خدا فرما رہا ہے کہ اگر کوئی میرے لیے حجت ہے، کوئی اسوہ عمل ہے، رول ماڈل ہے، تو وہ ہماری جدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم ماں کے عنوان سے، چونکہ جناب زہرا تو وہ شخصیت اچھا، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تمہیدی گفتگو میں محترمہ سمینہ یاسمین صاحبہ کو بھی شامل کر لیں، اور تمہیدی گفتگو ان سے کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے اور آپ دونوں شخصیات سے ایک مادرہ را اسوہ کامل بطول اس پر ضرور گفتگو ہوگی۔ جی جناب محترمہ سمینہ یاسمین صاحبہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا بے پایہ کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے سیدہ کائنات کے پاکیزہ ذکر کے لیے ہمیں چنا ہے اور ہمیں منتخب کیا ہے، اور ہم آج یہاں بیٹھے ان کے پاکیزہ سیرت کے تذکرے کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی بطور ماں ان کا کردار، چونکہ ان کا جو کردار ہے وہ تو تمام جہتوں میں ہمارے لیے رول ماڈل ہے، نہ صرف ماں کی رول میں بلکہ ہر رول میں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اور ہم نے اور پہلوؤں پر بھی گفتگو کی، تربیت اولاد پہ تو اب آج ہے، لیکن باقی پہلوؤں پر بھی ہماری پروگرامز میں گفتگو، بالکل، لیکن آپ بھی بیان فرمائیے۔ بالکل، حسب اور نسب کی جہاں تک بات ہے، جو انسان کی پہچان ہوتی ہے نا وہ اس کا حسب ہوتا ہے اور اس کا نسب ہوتا ہے، یعنی اس کی نسل اور اس کا کردار۔ اسی طرح سے سیدہ کائنات کی جب ہم نسب کو دیکھتے ہیں تو بہترین ان کا نسب ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں ان کی بیٹی ہیں، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجہ ہیں، اور پھر جو جنت کے شہزادے ہیں ان کی والدہ ہیں، اور ان کی یعنی کہ ان کی جنت سیدہ کائنات کے پاؤں میں ہے جو خود جنت کے شہزادے ہیں، اور رحمت اس نبی کے لیے ہیں کہ جو خود رحمت للعالمین ہیں۔ تو ان کا کردار اس طرح کا تھا کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام ابیہا کہتے تھے، بالکل صحیح، یعنی کہ اپنے باپ کی ماں کہا جاتا تھا ان کو، تو آپ ان کے ماں کے طور پہ جو 3-4 جملے بیان کیے یہ فضائل کی معراج ہیں، فضائل کی معراج، کوئی شک نہیں۔ جی جی بالکل، ام ابیہا کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ام ابیہا کا جو لقب دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے والد کی بہت زیادہ کیئر کرتی تھیں، بہت شفقت، بہت محبت کے ساتھ پیش آتی تھیں۔ تمام جو مصائب تھے، یعنی جب نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد ان سب میں جس طرح سے وہ ثابت قدم رہیں اور اپنے والد کے ساتھ کم عمری میں ہی وہ کھڑی رہیں، اس کی وجہ سے ان کو ان کے والد نے ام ابیہا کا لقب دیا، اور ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، یعنی جس نبی کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، ان فاطمہ کو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، اب آپ تربیت کے حوالے سے کچھ بات کر رہی تھیں۔ دیکھیے، خاتون کو خداوند متعال نے یہ مقام اور یہ شرف عطا کیا ہے کہ اس کو پیغمبر کی حدیث ہے المرأۃ ربۃ البیت، عورت گھر کی مربی ہے، اور ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ مسجد المرأۃ بیتہا، عورت کی جو مسجد ہے وہ اس کا گھر ہے، کیونکہ مسجد جس طرح انسان کی اصلاح کرتی ہے، انسان کو الہی اصولوں پر تربیت کرتی ہے، گھر بھی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ماں اپنے بچوں کی اسلامی آداب کے تحت پرورش کرتی ہے، ان کو الہی آداب سکھاتی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کی اگر ہم بات کریں تو بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے آیت اللہ ابراہیم امینی کی کتاب ہے، فارسی میں اس کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بانوی نمونہ اسلام، اور اردو میں غالباً جناب زہرا سلام اللہ علیہ السلام کی مثالی خاتون ٹرانسلیشن۔ جی بالکل، اس میں بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی اولاد کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا کہنے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت اور ان کی جو تربیت کی بہترین عالی کلاسز انہوں نے رکھی اپنے بچوں کے لیے گھر میں، کہ اس کا عالم یہ ہے کہ ان کلاسز کا جو انچارج ہے وہ پیغمبر گرامی ختم المرتبت کی ذات ہے، اور ان تربیتی کلاسز کے جو چلانے والے ہیں، امور کو چلانے والے ہیں، وہ جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور ان کلاسز کے لیے جو باقاعدہ سلیبس کہہ لیں آپ، اصول و ضوابط کہہ لیں آپ، قوانین کہہ لیں،
وہ کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ پروردگار عالم کی ذات کی طرف سے سبحان نازل ہو رہے اللہ، ہیں، ان کی سبحان طرف سے آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں شاگرد کیسے ہیں، شاگرد کیسے ہیں؟ جناب حسن و حسین علیہ السلام، جناب زینب و کبریٰ اور جناب ام کلثوم جیسی شخصیات ان کلاسز میں حصہ ڈال رہی ہیں۔ کیا نورانی تو آپ خود اسکول ہے، کیا اندازہ کر لیجئے کہ جب جی۔ ایسی بہترین شخصیات اور بہترین ہستیاں انوالو ہوں گی ان بچوں کی تربیت کے لیے، تو پھر آپ خود سوچ لیجئے کہ جناب حسن و حسین کی شخصیت کس انداز میں سامنے آتی ہے اور آنی چاہیے، اور جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم کی شخصیت کس انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی آپ دیکھیں جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو تمام حوالوں سے جب ہم بچے کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ چونکہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، بچوں کی جو تربیت ہے وہ ایک ایسا دقیق اور باریک مسئلہ ہے کہ اس میں آپ نے بچے کی ہر چیز کو مورد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے بچوں کی تربیت کی تو اس میں آپ دیکھیں بڑی خوبصورتی سے انہوں نے تمام اینگلز کو ٹیکل کیا ہے، تمام اینگلز کو ڈیل کیا ہے۔ بچے کی شخصیت کیسے پروان چڑھانی ہے، بچے کو کس طرح سے نظم سکھانا ہے، بچے کو کس طرح سے دوسروں کے حقوق کی رعایت کا سبق سکھانا ہے، بچے کی کس طرح سے عزت نفس کو پامال ہونے سے بچانا ہے، بچے کے اندر کس طرح سے کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنی لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے، ہم ایز این ایجوکیشنسٹ پڑھتے ہیں، وہ ساری وہیں پہ جا کے منتج ہو رہی ہے۔ وہ پہلے سے ہمیں اصول جو ہے وہ بتائے ہوئے ہیں، اور یہ تو اب سب چیزیں سائنٹسٹ کی اور سائیکالوجسٹ کی چیزیں اب جا کے وہ جو ہے وہ بکس موجود ہیں، احادیث کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں تو کہیں پر بھی ہمیں کوئی مشکل جو ہے وہ نظر نہیں آتی کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جی آپ بھی تربیت کے حوالے سے۔ جی بالکل، تربیت میں دیکھیں کہ جو پریکٹیکلی پہلو ہے نا کہ جتنا اگر پیرنٹس جو جس چیز کے اوپر خود عمل کر رہے ہوتے ہیں بچے اس چیز کو زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں، چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو تھیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہیں اور وہ اس چیز سے بخوبی آگاہ تھیں۔ تو آپ ان کی شخصیت میں جب دیکھتے ہیں پریکٹیکلی وہ خود کس طرح سے پریکٹس کرتی تھیں ان سب چیزوں کو، گھر کے کام کاج کر رہی ہیں ساتھ میں تلاوت کر رہی ہیں۔ آج دیکھیں سائنس بھی کہہ رہی ہے، ریسرچ بھی کہہ رہی ہے کہ ماں اگر جو ہے وہ اچھی چیز کرتی ہے، تلاوت کرتی ہے تو پیٹ میں بھی بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو وہ اس ٹائم بچہ ان کی گود میں ہوتا تھا، وہ چکی پیس رہی ہوتی تھیں اور ساتھ میں وہ تلاوت کر رہی ہوتی تھیں، تو تربیت تو وہیں سے ہی شروع ہو گئی تھی، یعنی گود سے شروع ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کو بھیجا کرتی تھی مسجد میں اور کہتی تھیں کہ جاؤ اپنے بابا جان سے سن کر آؤ اور پھر مجھے آ کے بتانا کہ کیا آپ نے سیکھا ہے وہاں سے۔ تو اس طرح سے مطلب ان کی وہ ٹیسٹ بھی کرتی تھیں کہ ان کی کتنی لرننگ ہوئی ہے۔ ساتھ ساتھ تربیت کا یہ پہلو تھا، اور ساتھ میں بچوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتی تھیں۔ ان کو ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ حضرت حسن کو اس طرح سے اچھال رہی تھیں اور ساتھ ساتھ ان کو ان سے یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ اپنے بابا کی طرح بننا اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بننا اور تاریک دل لوگوں کی صحبت میں مت بیٹھنا۔ یعنی کہ کھیل کے ساتھ ساتھ بچوں کو نصیحتیں بھی کر رہی ہیں، سمجھا بھی رہی ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کس طرح کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ تو یہ ہم ایک ماں کا کردار اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی کس طرح سے، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جس طرح کا غنا تھا ان کی شخصیت کے اندر، جس طرح سے وہ سائل کو فوراً سے دے دیا کرتی تھیں، تو یہ بھی ان کے بچے ان سے سیکھتے تھے۔ ایک وہ واقعہ آتا ہے کہ گھر میں سب نے کھانا کھا لیا تھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ابھی کھانا کھانا تھا کہ ایک سائل کی آواز آتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ جا کے اس سائل کو کھانا دے دو۔ دیکھیں اس میں بھی بچوں کے لیے لرننگ کا کتنا پہلو ہے، ایثار سکھا رہی تھیں وہ اپنے بچوں کو۔ بہت ہے یہ جو آپ باتیں فرما رہی ہیں آپ دونوں شخصیات، یہ ایک ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے، اور جدید سائیکالوجی نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے کہ آپ نے اگر ایک کام کرنا ہے تو خود کون سا کام کرنا ہے، بچوں سے کون سا کروانا ہے، پھر مل کے کون سا کام کرنا ہے، تربیت کے جو مختلف پہلوؤں ہیں کوئی کام کرتے ہوئے ان کا کیا خاص خیال رکھنا ہے۔ بہت بڑی فیلڈ ہے اس وقت تربیت کے حوالے سے، سائیکالوجی کے حوالے سے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کرسپ فارم میں کوئی چیز دیکھنی ہے، ہمیں بہت سارے سائیکالوجسٹ کو اور ان سے اگر ہمیں بے نیاز ہونا ہے تو حضرت زہرا کی تربیت، حضرت زہرا کی تربیت ہے، بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ ان کے یعنی کہ کسی بھی رول میں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ والدہ کا رول تھا، کسی بھی رول میں وہ بہترین تھی۔ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ناظرین آج بہت ہی اہم موضوع ہے، معاشرہ سازی کے لیے شاید اس سے اہم موضوع کوئی اور نہیں ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے آنے والی نسل کی تربیت کیسے کی۔ بہت اہم موضوع اسلامی حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔
ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا میلاد مبارک، اور اس حوالے سے پروگرام کی سیریز سچ ٹی وی پیش کر رہا ہے، اور آج موضوع ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ماؤں کے لیے کس طرح ایک بہترین نمونہ ہے۔ جناب محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، ایک بات عموماً کہی جاتی ہے کہ ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے، آپ کی شخصیت نے، اللہ تعالیٰ کے دین نے اس وقت عورت کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے وہ عزت بخشی، وہ کرامت بخشی، وہ شان بخشی کہ خواتین ایک، جس کو آپ کہیں کہ میں تو کہوں گا کہ ایک خاص اعزاز یافتہ بن گئیں۔ اچھا، اس میں ہم یہ پہلو تو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات خواتین کے لیے کہ اس وقت معاشرے میں حالت یہ تھی کہ زندہ درگور کرتے تھے، اور اس کے تاریخی شواہد بھی موجود ہیں، ہمیں تو دین سے تو پتہ ہی چلا ہے، اور کوئی مقام نہیں تھا۔ تو دین کی تعلیمات نے، رسول اللہ کی احادیث نے خواتین کو ایک، جیسے میں نے کہا کہ اعزاز یافتہ جو ہے وہ نو قرار دیا۔ لیکن اس میں ایک پہلو اور ہے جو شاید ہم تھوڑا کبھی کبھی نظر انداز کر دیتے ہیں، کہ خود حضرت زہرا کے کردار نے یہ ثابت کیا کہ عورت شاندار ہے، عورت اعزاز یافتہ ہے، عورت جو ہے وہ بعض چیزوں میں مردوں سے بہت آگے ہے۔ یہ پہلو بڑا اہم ہے کہ اگر صرف تعلیمات ہوتی ہیں اور حضرت زہرا کا کردار نہ ہوتا تو وہ تو کتابوں میں بند رہتی تعلیمات۔ یہ پہلو آپ بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا نقطہ ریز کیا ہے۔ آپ دیکھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو شخصیت قرآن اور احادیث کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے، بہت سی ایسی روایات ہیں جس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ مقام و مرتبہ خود ان کی جو عملی کاوش ہے اس کے نتیجے میں ہے۔ آپ دیکھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عبادت ایسی غیر معمولی ہے کہ جس کے نتیجے میں بڑا خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ وہ رسول جو پوری امت کو الصلاۃ الصلاۃ کہہ کے نماز کی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جب نماز اور عبادت کی بات آتی ہے تو اپنی بیٹی کی بارگاہ میں آ کر درخواست کرتے ہیں کہ اے میری بیٹی، اپنی نماز کی مدت کو کم کریں کہ آپ کے پاؤں ورم کر رہے ہیں، آپ اذیت میں جا رہی ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور عبادت کا عالم یہ ہے کہ پروردگار عالم ملائکہ کے درمیان فخر و مباحات کرتے ہوئے باقاعدہ فرشتوں کے ذریعے درود و سلام بھیجتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ وہ پروردگار کے جو اپنے نبی کو سلام بھجواتا ہے، تو نبی کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے سلام بھجواتا ہے، اور یہ باقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ اے زہرا، تو نے وہ کر دکھایا ہے کہ جس کے نتیجے میں آج ملائکہ کے درمیان فخر و مباحات کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو جو کردار ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ان کو اتنا سربلند اور سرفراز کیا جائے، اور یہ واقعاً ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ پروردگار عالم نے ہم خواتین کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا جیسی شخصیت کو رول ماڈل بنا کر ہمیں گویا کہ باعث افتخار، آپ کہیں کہ ہمیں افتخار کرنے کا موقع دیا ہے۔ اور جتنی بھی اب آج جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت میں سے اٹھا کے آپ دیکھیں، چونکہ وہ بات ہے کہ ہم بیسکلی گفتگو وہی مادری کے حوالے سے اور ماں کے عنوان سے کر رہے ہیں، تو مجھے ایک بڑی خوبصورت چیز یاد آ رہی ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ جب بچوں کی تربیت کرتی ہیں تو آپ دیکھیں قدم قدم پر تربیت ہے، اور بڑا خوبصورت وہ واقعہ ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری مادر گرامی نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہ تربیت ہو رہی ہے، دعا کر رہی ہیں، اور میں مسلسل سن رہا ہوں کہ میری مادر گرامی دوسروں کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ جب میں نے عرض کیا مادر گرامی آپ مسلسل دوسروں کے لیے کر رہی ہیں، اپنے لیے؟ تو جناب زہرا فرماتی ہیں الدار الجار ثم الدار، پہلے باہر والے، پہلے دوسروں کے لیے، پھر اس کے بعد ہماری باری آتی ہے۔ تو یہ خود بخود دیکھیں ایسے ماحول میں جو بچہ پرورش پائے گا اس کے اندر خود غرضی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، بالکل اس کے اندر دوسروں کی حقوق کا دفاع کرنا، دوسروں کے لیے دلسوز ہونا، دوسروں کے لیے جذبات رکھنا اچھے، یہ خود بہت ڈیولپ ہوگا۔ یعنی یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ امام حسن علیہ السلام نے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت کو بقول اقبال پاؤں کی ٹھوکر مار دی، اتنی بڑی مملکت کو، ورنہ یہاں تو آج کل چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آدمی یقین بھی نہیں ہوتا کہ یہ مل جائے گی، لیکن پھر بھی وہ تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے جنہوں نے پورا گھرانہ قربان کر دیا، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت کا اثر۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ آپ بھی اسی حوالے سے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کہ ایک ایسی کامل شخصیت ہیں
کہ معاشرے کو جتنے کردار چاہیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے تربیتی حوالے سے ان تمام کردار سے جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ رہیں، ان کے ساتھ ایکٹ کیا، ریئیکٹ کیا، بیہیویئر دکھایا. اور آج کیونکہ اولاد کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام دونوں کی تربیت، دو بیٹے، ان دونوں کی تربیت ان کے مطابق کی. اور جیسے ابھی کیا کہ ان کو ایک تاریخی حوالے سے بھی امام حسن نے کردار ادا کرنا تھا، ایک کردار امام حسین نے کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر بیٹیاں تھیں تو بیٹیوں کی تربیت ان کے مطابق کی. فرمائیے. جی بالکل. دیکھیں یہ ملٹیپل رولز جس طرح سے سیدہ نے پلے کیے ہیں، اسی وجہ سے یہ دیکھیں ان کا اتنا مقام بیان کیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی بیٹیاں تھیں، لیکن ان کا شان اور ان کی مقام جس طرح سے احادیث میں بیان کیا جاتا ہے، اور جس طرح سے ان کو دنیا کی جو 4 بہترین خواتین میں شمار کیا جاتا ہے، اور جس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محبت کا ان سے اظہار کرتے ہیں اور ان کی شان، ان کے مناقب بیان کرتے ہیں. بے شمار احادیث یعنی ان کے مناقب سے بھری پڑی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے، وہ ارن کیا جاتا ہے ایفرٹ کے ساتھ یہ مقام جو ہوتا ہے. اور جتنی وہ ایفرٹ کرتی تھیں عبادت میں، ریاضت میں، پریکٹیکلی جس طرح سے وہ اپنی بچوں کی تربیت میں کرتی تھیں، اسی طرح سے گھر کے کام کاج میں جس طرح سے وہ اپنا رول پلے کیا کرتی تھیں. اور دیکھیں کہ وہ ایک انہوں نے یہ بھی رول سیٹ کیا خواتین کے لیے کہ وہ خاتون کے جن کا پوری کائنات جن کی کنیز ہے، جب ان کے گھر میں ایک کنیز آتی ہے تو وہ ایک دن مقرر کرتی ہیں کہ ایک دن میں خود کام کروں گی اور ایک دن جو ہے وہ کنیز کام کیا کرے گی. تو اس میں بھی دیکھیں بچوں کو پریکٹیکلی ایک رول ماڈل سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم نے دوسروں کے حقوق کا، جو کنیزیں ہیں، جو غلام ہیں، ان کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے. تو مطلب ہر پہلو سے، جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں گے، آپ کو ان کا جو رول ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ ہی نظر آئے گا. اور اسی تربیت سے نکل کے جب بچے آگے جاتے ہیں اور زندگی میں اپنے رول پلے کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ اسلام کے لیے اپنی جان کس طرح سے قربان کرتے ہیں، کہ وہ اسلام کے محسن بن جاتے ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے اپنی جان قربان کی اور قربانی دی. اور یہ سیدہ کی تربیت کا اثر تھا کہ آج ان کا جو نام ہے وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک حق کی نشانی کے طور پہ جانا جاتا رہے گا. اچھا محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، ایک اور ہمیں بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ اب شاید شعور آ رہا ہے تو اس طرف لوگ متوجہ ہو رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو تو کچھ نہیں پتہ، اور پھر اس کے سامنے جو وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سمجھ رہا ہوگا. اب سائنس نے تو یہ ثابت کیا کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ آبزرو کرنا شروع کر دیتا ہے. اب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کامل ماں، تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جب کا وصال ہوا تو یہ بچے سب چھوٹے چھوٹے تھے، ان میں کوئی بھی جوان تو نہیں تھا، یہ تو سب اپنے بچپن کے عہد میں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ بچپن اتنا اہم ہے کہ اگر بچپن میں ہی بچوں کی تربیت کر دی جائے تو آخر تک وہی رہتی ہے. اور اب تو یہ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں، ایجوکیشنسٹ، کہ جو بچہ کچھ کا تو میں نے پڑھا بڑے جدید سائیکولوجسٹ کا، کہ جو بچہ 2 سال میں بن جاتا ہے بس وہی ہوتا ہے. اور ہم تو سمجھتے ہیں شاید اس بچے کی تربیت 5-6 سال بعد شروع کریں گے. حضرت زہرا نے، میں تو کہوں گا یہ معجزہ ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کی ایسی کامل تربیت کی کہ بچے 2 بیٹے دونوں جنت کے سردار اور معصوم، اور جو بیٹیاں ہیں ان کو ہم محفوظ عن الخطا کہتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ان سے بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، جو کہ تاریخ بھی بتاتی ہے اور کردار سامنے. تو یہ پہلو بھی میں دونوں شخصیات سے وہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے تربیت شروع ہو جاتی ہے اور بچپن میں وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. جی بہت اہم ایشو ہے یہ. آپ دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی ہے. شکم مادر سے بھی بہت پہلے، حتیٰ دیکھیں روایات تو یہ کہتی ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا بچہ نیک اور صالح ہو تو آپ اس کے لیے ایک اچھی اور صالح ماں کا انتخاب کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت کا تعلق جو ہے بہت پہلے سے اور بہت پیچھے سے ہوتا ہے. تو جہاں اتنا باریکی اور دقت کا نظام ہے کہ اس میں ماں کا بھی کردار ہے، ماں نیک اور صالح ہوگی تو اس کے شکم میں آنے والا بچہ جو ہے وہ نیک اور صالح ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اب سائیکالوجسٹ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شکم مادر میں بھی حتیٰ جو ماں سوچتی ہے، امپرنٹنگ کا جو باقاعدہ ایک رول انٹروڈیوس کروایا ہے، جو ماں سوچتی ہے وہ بچے کے ذہن پر پرنٹ ہوتا جاتا ہے، جو ماں کرتی ہے دماغ کا ایک حصہ کہتے ہیں ہے ہی اس کام قدرت نے بنایا کہ اس میں سوچنے کی اور
پلان بنانے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اس پہ جو پرنٹ ہوتا ہے، جو ہیبٹ بنتی ہے وہ، اور وہ انسانی دماغ کا ایک بڑا حصہ ہے، سینٹرل پورشن ہے۔ بالکل، تو جو ماں سوچتی ہے وہ بچے کے دماغ پر اثر ڈالتا ہے، جو ماں کرتی ہے اس کا بچے کے وجود پر، دماغ پر، اس کی روح پر اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ماں پاکیزہ اعمال انجام دے گی تو بچے کی روح پاکیزہ ہوگی، اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی گناہ کا ایلیمنٹ ہوگا تو بچے کی روح جو ہے وہ آلودہ ہوگی۔ تو بہت پہلے سے یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کے حوالے سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 18 سال کی سن میں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، بچے کم سنی کے عالم میں ہیں، لیکن پیغمبر، مولا کائنات، جناب زہرا، ان تینوں شخصیات نے مل کر ایسی تربیت کی ہے قدم قدم پر۔ آپ دیکھیں تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ باقاعدہ کلاس لے کے ان کو الف بے جیسے پڑھایا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم رولز سکھائیں تو وہ سیکھیں گے، نہیں، پریکٹیکلی ان کو کر کے دکھایا ہے۔ اب تو خیر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ رول ماڈل، سٹوری ٹیلنگ اور رول ماڈل، یہ دو چیزیں تربیت میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ بالکل، اور افیکٹو ہے، بہت تیزی سے یہ اثر ڈالتا ہے۔ تو جو کردار ان کے رہے ہیں، تینوں نے مل کے ایسی تربیت کی ہے کہ کم سنی میں ہی تمام جو امور جن سے ان کی شخصیات کو عروج مل سکتا تھا وہ ان کی شخصیات میں پیدا ہو چکی تھیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، میں نے ایک واقعہ پڑھا جو اپنی جگہ پر بڑا انسان کو متوجہ کرنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بچہ بچہ بچہ، لیکن جب انسان سیکھ لیتا ہے تو وہ بچہ بھی بڑوں کو متعجب کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کے گھر میں اچانک سے، جیسے بعض وقت ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، تو مہمان کوئی آیا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا مولا کائنات نے کہ گھر میں اگر کوئی کھانے کی چیز ہے تو آپ لا دیجئے کیونکہ مہمان آیا ہے۔ جناب زہرا فرماتی ہیں کہ گھر میں اور تو کچھ نہیں ہے، ہاں البتہ ایک روٹی پڑی ہوئی ہے جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا حصہ ہے۔ اور آپ دیکھیے جناب زینب کبریٰ کا سن ہے اس وقت 5 سال، ہمارے حساب سے تو 5 سال کا بچہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے جناب زہرا کا جواب دیکھیے۔ جناب زہرا نے جب یہ سنا، وہ سن رہی تھی، جیسے ہی سنا عرض کیا اپنی والدہ سے کہ مادر گرامی آپ میرے حصے کی روٹی مہمان کو دے دیجئے، میں صبر کر لوں گی۔ آپ خود سوچئے کہ وہ بچی جو 5 سال کے سن میں اتنے معراج پر ہے فضائل اور کمالات کی، کہ جس کو صبر کا پتہ ہے، جس کو ایثار کا پتہ ہے، جس کو فداکاری کا پتہ ہے، تو ایسی بچی ہی کل کربلا اور کوفہ کے مقامات پر صبر کی بہترین مثالیں ہمارے لیے قائم کر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترمہ سمینہ یاسمین صاحبہ، وہ اقبال کا میں ایک شعر پڑھ رہا تھا جس میں لکھا انہوں نے کہ اگر ماؤں سے مخاطب ہو کے کہ اگر تم نے شبیر کو آغوش میں پالنا ہے تو اپنے آپ کو زمانے کی نگاہوں سے چھپا لو۔ اب یہ تو بات کلیئر ہے کہ خواتین کو باہر آنا ہوتا ہے، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، یہاں وہ معنوی بات کر رہے ہیں کہ زمانے کا اثر نہ لو۔ اب ہمارے یہاں محسوس کیا جاتا ہے کہ شاید خاتون کمزور ہے تو وہ زمانے کا اثر زیادہ لے گی، باہر نکلے گی، لیکن اسلام تو خاتون کو سب سے زیادہ مضبوط کہہ رہا ہے کہ اس نے اگلی نسل کی تربیت کرنی ہے۔ تو خاتون کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو سمجھ کے بچوں کی تربیت ایسے کرے کہ وہ معاشرے پہ اثر ڈالیں۔ یہ ابھی بڑی اچھی مثال دی کہ اس کو شروع سے ایثار کی عادت ڈالے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ باہر جائے اور وہ دوسروں کے حقوق غصب کرے، کسی کو قتل کرے، کسی کی جائیداد کو اپنا جو ہے وہ ہتھیار لے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ماں جو ہے وہ اقبال کے بقول زمانے سے اپنے آپ کو چھپا لے، فطری تعلیمات کے سانچے میں ڈھال کے تربیت کرے۔ جی بالکل، دیکھیے ان کا جو رول تھا نا ماں کے طور پہ، وہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے نبھایا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر مقید رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی کم گھر سے باہر ضرورت کے تحت نکلا کرتی تھی، یعنی ان کی جو فل توجہ تھی وہ اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر، کیونکہ انہوں نے وہ رول منتخب کیا تھا۔ جی بالکل، اپنے لیے وہ رول انہوں نے منتخب کیا تھا، اور انہی بچوں نے آگے جا کے جس طرح کا کارنامہ سر انجام دینا تھا وہ اس سے واقف تھیں، اس لیے ان کی جو پوری جو کوشش تھی، ایفرٹ تھی اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر تھی۔ جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ مطلب 6 سال کی عمر تک، سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ 6 سال کی عمر تک جو آپ نے سکھا دیا تو وہ پوری زندگی ان کا چلے گا بچوں کا۔ تو وہ پریکٹیکلی یعنی کہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ بچوں کو، جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا سیدہ زینب کے واقعے کا، تو اس کے پیچھے بھی ریزن یہ ہے کہ ایسے بہت سارے واقعات بچے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھتے تھے۔ سیدہ کا یہ چیز آپ کمپلیٹ کیجئے گا وقفے کے بعد۔ ناظرین، اتنا خوبصورت پروگرام آج ہو رہا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو، جس سے رسول پاک خوش ہیں، کائنات کی ہر چیز خوش ہے، فخر موجودات خوش ہیں، تو پھر کائنات بھی خوش ہے، تمام موجودات خوش ہیں۔ موضوع حضرت زہرا کے حوالے سے آج کے وقت کی سب سے بڑی ضرورت کہ کیسی مائیں ہونی چاہیے جو ایسی تربیت کریں کہ معاشرے میں ایسی نسل پروان چڑھے
جو اثار کا نمونہ ہو، ایک دوسرے کی ہیلپ کا نمونہ ہو اور دنیا کو خوشگوار بنا دے۔ حضرت زہرا کی سیرت کو اگر اپنائیں تو ہم راز پا جائیں گے نجات کا۔ ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی حسین موقع ہے، خوبصورت موقع ہے، خوشگوار اور خوشیوں بھرا موقع ہے کہ وجہ تخلیق کائنات کے ہاں خیر کثیر کی آمد ہے، یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کو خداوند قدوس نے منبع خیر قرار دیا، خیر کثیر قرار دیا، تو پھر اس خاتون کی کیا عظمت ہوگی۔ آج ایک پہلو تربیت اولاد، اور اس کو آپ جناب سمینہ یاسمین صاحبہ جب ہم کہتے ہیں ماں بطور ماں اور تربیت اولاد، تو یہ ایک کوئی سیکشن نہیں ہے، ایک کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب اولاد کی تربیت ہوگی تو پوری سوسائٹی کی تربیت ہوگی، اور پوری سوسائٹی کی اگر تربیت ہوگی تو جو آج پوری دنیا میں ہمیں روحانی کرائسس نظر آتا ہے ہر جگہ، وہ ختم ہو گیا۔ مجھے بڑی بڑی شخصیات سے ملاقات کا موقع ملا جو انٹرنیشنل لیول پہ، ان سب نے یہ شکایت کی کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ روحانیت سے دور ہو رہی ہے۔ تو اگر روحانیت کے قریب لانا ہے تو حضرت زہرا ہی موجود ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ نے معاشرے کا جہاں تک ذکر کیا تو معاشرہ جو ہے وہ خاتون ہی بناتی ہے، ایک ماں کی صورت میں جو اس کا رول ہوتا ہے وہی ایک پازیٹیو ایک مثالی معاشرہ قائم کر سکتی ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک وہ نیپولین بوناپارٹ کا جو ایک کال ہے کہ تم مجھے بہترین مائیں دو تو میں تمہیں بہترین معاشرہ دوں گا، تو یہ اسے آپ دیکھیں کہ ماں جو ہوتی ہے نا، کیونکہ گھر جو ہوتا ہے وہ بنیادی اکائی ہوتا ہے معاشرے کی، تو بہتر معاشرے میں ماں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ تو اس رول کو یعنی وہ بہترین طریقے سے پلے کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں تک ہم تربیت کا ذکر کر رہے تھے اس کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ جب تک ہم پریکٹیکلی اولاد کو وہ چیزیں کر کے نہیں دکھائیں گے تو وہ ان کو اس طرح سے اڈاپٹ نہیں کر سکتی ہے۔ ہم صرف کہیں گے کہ سچ بولو لیکن ہم بولیں گے نہیں، ہم کہیں گے کہ اثار کرو لیکن ہم اس کے سامنے کریں گے نہیں، تو وہ کبھی بھی اس چیز کو سیکھ نہیں پائیں گے۔ ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ بچوں کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح سیدہ زہرا کہ ہم اثار کی جہاں تک بات ہو رہی تھی اسی کو تھوڑا سا میں لے کے چلنا چاہوں گی کہ دیکھیں اثار کے بے شمار واقعات تھے جو بچے گھر میں دیکھا کرتے تھے۔ جب ہم ان کی شخصیت کو، ان کی سیرت کو دیکھنا شروع کرتے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون تھی کہ اپنی شادی کا جوڑا تک وہ سائل کو دے دیتی ہیں۔ ہم میں سے کون آج یہ ہمت کر سکتا ہے کہ شادی کا جوڑا جو اتنی محنت سے بنوایا ہے، سائل آیا، ہم اسے کوئی اور جوڑا دینے کی کوشش کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی سب سے جو بہترین چیز تھی وہ سائل کو دی ہے، تو بچے اس سے یہ چیزیں سیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب روزے کی حالت میں تھیں اور افطاری کرنے لگی ہیں، سائل نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جو کچھ رکھا ہوا تھا سائل کو دے دیا۔ اگلے دن پھر جب روزہ رکھا پھر اسی طرح سے سائل آیا، پھر دے دیا۔ 3 دن اسی طرح سے ہوتا رہا، تو وہ بچے اس سب کو دیکھ رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیات بھی بھیجی ان کے اسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو ان کا عمل تھا۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو پریکٹیکل آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہو نا، بیسیکلی وہ آپ کے بچے کے اوپر اثر کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کے بچے کو وہ اس طرح کی شخصیت میں آپ تبھی ڈھال سکتے ہیں جب آپ اس کے لیے عملی نمونہ خود بنیں۔ تو سیدہ زہرا کی جو شخصیت ہے وہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ ہم خود عملی نمونہ بنیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے۔ محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، میں جو بتا رہا تھا کہ یہ جو روحانی کرائسس ہے یہ انٹرنیشنل لیول کا ہے، تو ذکر کیا، لیکن میرا خیال ہے میں کر ہی دیتا ہوں۔ میری کچھ 2-3 سال پہلے برطانیہ کے پرنس ولیم سے ملاقات ہوئی، اور کافی لینگتھی ملاقات تھی، تو اس میں جو انہوں نے کی پوائنٹ کہا، وہ ہم کچھ فیتھ لیڈرز سے جو ان سے مل رہے تھے، 4-5 فیتھ لیڈرز تھے، تو انہوں نے کہا کہ انٹر فیتھ اور یہ چیزیں بہت اچھی ہیں اور ہونی چاہیے، لیکن مجھے تو آپ یہ بتائیں کہ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہماری برطانیہ کی جو نسل ہے وہ روحانیت سے دور ہو رہی ہے اور ہمیں بہت پرابلم ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب میں نے یہ کیونکہ ایک مستند بات ہے تو اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی، تو وہاں بہرحال وہ تو کیونکہ ایک ڈائلاگ تھا تو مکسڈ باتیں ہوئیں، جس میں یہ بھی تھا کہ اگر تربیت گھر سے ہوگی تو ایسا کرائسس نہیں ہوگا۔ تو ان کے لیے بھی اگر میں نے تو آپ کو ایک بات بتائی کہ اگر وہ بھی پریشان ہیں ویسٹ میں بھی لوگ، تو ہم ان کو، ہمارے پاس ایک ایسا سرمایہ ہے، ایک ایسا اثاثہ ہے، اور ہمارے پاس وہ روایات ہیں، وہ کلچر ہیں کہ ہم انہیں پیش کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جتنا یہ میڈیا ایڈوانس ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کی اپنی ایک جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں آفت ہمارے معاشرے میں آئی ہوئی ہے، اور ہمارے جو یوتھ ہے وہ اس میں بری طرح سے اس کا شکار ہیں، اور دین اور الہی رنگ سے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
تو اس کے حوالے سے یہ بھی آپ دیکھیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت نے اور پیغمبر گرامی ختم مرتبت کی شخصیت نے کس طرح سے ہمیں گائیڈنس دی ہے، کس طرح سے ہمارے لیے رول ماڈل بن رہے ہیں۔ ماہرین نفسیات اب یہ کہتے ہیں کہ بچے کو شروع سے ہی جس طرح آپ اور چیزوں کی تعلیمات دیتے ہیں، شروع سے ہی آپ دین کی تعلیمات بھی دیں۔ ایک کیٹیگری کا یہ خیال تھا کہ دین کی تعلیمات کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، تو آپ تھوڑا سا لیٹ اس کو ان کے بارے میں آگاہی دیں، 7 8 سال 9 سال 10 سال۔ لیکن اب سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح آپ باقی امور میں ان کو تعلیم دیتے ہیں، دین کے بارے میں بھی آسان فہم کر کے آپ دینی امور کو، دین ہی تو اصل زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، موو کرنا دین نہیں تو کوئی ڈھنگ ہی نہیں۔ بالکل۔ تو اب آپ اس بات پہ ہمارے سائیکالوجسٹ پہنچ چکے ہیں کہ نہیں، آپ دین کو بھی آسان اور سادہ فہم کر کے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیے ہمارے دین میں اتنی اہمیت ہے کہ آپ دیکھیں ہمارا جو اصول ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آتے ساتھ ہی اس نوزاد کے کان میں اذان و اقامت کا کہنا اس بات کا مطلب ہے کہ آپ اس بچے کی روح کو الہی رنگ دینا چاہتے ہیں، اس پر الہی رنگ آ جائے، اس عنوان سے آپ وہ اذان و اقامت کا عمل انجام دیتے ہیں۔ اور یہ بھی سائنٹیفکلی پروو ہو گیا کہ آپ جو اس کے کانوں میں سنا رہے ہیں تو وہ پھر اگلی اس کی زندگی جو ہے اس کے تحت وہ گزارنے کے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک پیغمبر گرامی ختم مرتبت کی بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے، تو آپ دیکھیں بڑا خوبصورت کنیکشن ہے پیغمبر کا اپنے نواسوں کے ساتھ، جو کہ اولاد کی طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ باقاعدہ ساتھ لے کر جاتے ہیں مسجد، باقاعدہ ساتھ رکھتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ حتیٰ ایک دفعہ روایت میں نقل ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر گرامی ختم مرتبت کھڑے ہیں نماز کے لیے، تکبیر کہتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ساتھ ہیں، وہ تکبیر کہنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کہہ نہیں پاتے۔ اب پیغمبر گرامی ختم مرتبت کا کردار دیکھیے، 7 مرتبہ انہوں نے تکبیر کے کلمات کو ریپیٹ کیا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام اس تکبیر کے کلمات کو زبان پر جاری کر سکے، اور یہ سنت بھی بن گئی، سنت بھی بن۔ اور دیکھیں یہ طریقہ ہے تربیت کا، آپ بچوں کو مسجدوں میں لے کے جائیں، آپ بچوں کو ایسی دینی محافل میں لے کے جائیں جو ان کی روح کو دینی اور الہی رنگ میں رنگنے کا باعث بنے۔ اور ان شخصیات جو ہمارے پاس آپ کہیں کہ بہت بڑی بلیسنگز ہیں کہ ہمارے پاس پیغمبر اور آل پیغمبر جیسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ہر حوالے سے غنی کر دیا ہے، ہم بے نیاز ہو گئے ہیں۔ بے شک جناب سمینہ یاسمین صاحبہ، ایک چیز اور میں سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیرت کی کتابیں تو موجود ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کی روشنی میں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کی روشنی میں، اور ہماری جو دیگر مقدس خواتین ہیں، اس لحاظ سے کوئی سائنٹیفک مینول جسے کہہ لیں یا کوئی ایسی ریسورس کہہ لیں کہ وہ موجود ہوں اور جس سے ہمارے انٹلیکچوئل خواتین بھی مائیں استفادہ کریں، جو درمیانی پڑھی لکھی ہیں وہ بھی استفادہ کریں اس پہ، کیونکہ آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اس پہ کچھ کام ہونا چاہیے مستقبل میں نا؟ جی بالکل، ریسرچ ہونی چاہیے شخصیات پہ، تو آج کل پوری PhD کی ڈگریز کی جا رہی ہیں، تو یہ اتنی بڑی جو شخصیات ہیں جو رہتی کائنات تک سب کے لیے رول ماڈل ہیں، تو ان کی تو زندگی کے ہر پہلو پہ PhD ہو سکتی ہے، اور ہم ان کے زندگی کی جو مختلف پہلو ہیں اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم نے پریکٹیکلی آج معاشرے میں کس طرح سے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ سائیکلوجیکلی ایک چیز ڈسکس ہو رہی تھی، میں اس حوالے سے بھی بتانا چاہوں گی کہ سائیکلوجیکلی یہ ہوتا ہے کہ میں بھی سائیکالوجی اسٹڈی کی، اور میرا جو ریسرچ کا جو تھیسس تھا MPhil کا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائیکالوجی ہے وہ ادھوری ہے اسلام کے بغیر، جب تک ہم اس کو اسلام کے ساتھ نہیں اٹیچ کرتے ہیں وہ اس کے اندر ایک ادھورا پن ہوتا ہے، وہ بھی ہماری ٹینشن کو، ہماری انزائٹی کو دور نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے لیے وہ سائیکالوجی میں ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے نا، وہ تجربے سے سیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اسلام جو ہے وہ تو اللہ بندے کا خالق ہے، اس کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ جی بالکل ایسی ہے۔ اور دیکھیں ایک سائڈ پہ اگر سائیکالوجی میں اور اسلام میں وہ ایک صرف زاویہ نگاہ کا فرق ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا صرف اینگل چینج کرتے ہیں تو آپ کی انزائٹی دور ہو جاتی ہے، لیکن سائیکالوجی سم ٹائم جس اینگل سے آپ کو دکھا رہی ہوتی ہے نا اس سے ہی آپ کی انزائٹی کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اینگل چینج کریں، جیسے اسلام آپ کو بتا رہا ہوتا ہے معاف کرنا اور یہ ساری چیزیں، ایثار کرنا، ٹھیک ہے، اور قناعت کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اندر سے انزائٹی کو ختم کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن دوسری سائڈ پہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب ہمارے پاس چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، ہم غربت میں ہوتے ہیں، مفلسی میں ہوتے ہیں، تو انزائٹی ہمارے اندر کریٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم ان رول ماڈلز کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ان کی لائف کس طرح سے تھی، فاقوں میں گزارتے تھے لیکن پھر بھی شکر ادا کرتے تھے۔ اس اینگل کو جب ہم دیکھیں گے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہی تھی، میرے نا آدمی کو رف ٹف جب ہوتا ہے، جب مشکلات سے گزرتا ہے، اگر ہر وقت
آسائشیں ہی آسائشیں ہوں تو وہ تربیت بالکل تربیت نہیں ہو سکتی، اس کی لرننگ ادھوری رہتی ہے. تو ابھی آپ ایک ذکر کر رہے تھے کسی کا، وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری جو نسل ہے، نوجوان نسل ہے، ان کی جی بالکل آپ ان کا ذکر کر رہے تھے. اچھا میرے ذہن میں ایک چیز اس ٹائم پہ آئی کہ وہ مباہلہ، بس آخری وہ مباہلہ کا جو واقعہ ہے نا، میرے ذہن میں وہ آیا کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری فیملی کو نان مسلمس کے سامنے لے کر آتے ہیں، تو وہ وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی بتا رہے ہیں کہ یہی رول ماڈلز ہیں ہمارے لوگوں کے لیے بھی اور آپ کے لوگوں کے لیے بھی، یہی رول ماڈلز ہیں. جو آپ کے آخری سینٹنسز اس پروگرام کے، وہ میں کہوں گا اس پروگرام کے سب سے عمدہ سینٹنس کہ مباہلہ ایک ایسا، دو موقع ایسے آئے جناب کلثوم بہرام صاحبہ، دو مواقع ایسے آئے جہاں رسول اللہ نے بتایا کہ کن کو فالو کرنا ہے. ایک تو جب چادر تلے یہ 5 ہستیاں آئیں، اور دوسرا مباہلہ. ہمارے پاس 1 منٹ ہے آپ کے لیے بھی، 1 منٹ میں آپ نے اپنی بات کر کے پروگرام کو ختم کرنا ہے. اب دیکھیے جناب پیغمبر گرامی ختم مرتبت نے بارہا اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ 5 ہستیاں ایسی ہیں کہ جو میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور جنہوں نے ان سے تمسک کیا وہ کامیاب ہو گیا، جنہوں نے ان سے مخالفت کی وہ ہلاکت و بربادی کا شکار ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق اگر ہم آج کے زمانے میں بھی اپنے آپ کو کسی بھی جہت کے حوالے سے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی ینگ جنریشن کو، اپنی یوتھ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت کی اتباع کرتے ہوئے ان کی اصولوں پر اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے کی تربیت کریں، تو کامیابی حتماً ہمارا مقدر ہوگی. بہت شکریہ جناب محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ آپ کا، محترمہ سمینہ یاسمین صاحبہ آپ کا. بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے، اپنے موضوع سے میں یوں کہوں گا انصاف کیا، اور یقیناً ہمارے ناظرین آپ کی گفتگو سے استفادہ کریں گے. ناظرین، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر یہ پوری سیریز ہے جو سچ ٹی وی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے، اور جیسے ہم نے عرض کیا آج کا موضوع انسانی معاشرے سے قریب ترین موضوع تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خواتین کے لیے ایک کامل نمونہ ہے. معاشرے میں جتنی پریشانیاں ہیں، جو ہمارے کردار کے کرائسس ہوتے ہیں، کردار کی کمی ہوتی ہے، جو ہم جب سوسائٹی میں جاتے ہیں ایک دوسرے کو بعض اوقات تکلیف پہنچا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق غصب کر لیتے ہیں، یا ہم خود مظلوم بھی بن جاتے ہیں، کوئی اور ہمارے حقوق غصب کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سوسائٹی کا یہ نارمز اور جو ایک کلچر ہوتا ہے، یہ تربیت، گھر کی تربیت کے بغیر اچھا کلچر پیدا نہیں ہو سکتا. روحانیت، معنویت، اخلاق نہیں آ سکتا جب تک کہ بہترین مائیں نہ ہوں. ہمیں یقین ہے ہمارے پاس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ایسی ہستی موجود ہے. ہماری مائیں ان کی سیرت کو پڑھیں گی، ہمارے مرد بھی ان کی سیرت کو پڑھیں گے، اور اولاد کی بہترین تربیت کریں گے. اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.